صاحب آپ اس پہ موقف دیتے ہیں کہ مناظرے کے بدلے میں مناظرہ کریں اور اہل سنت کی طرح جو ہے وہ اس طرح کا تاثر دیں کہ ہم واقعا دو گروہ بن چکے ہیں؟ آغا اگر تو تشیع کو توڑنا ہے تو یہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر تشیع کو توڑنا نہیں بلکہ جوڑنا ہے تو ایک علمی مکالمہ ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ پہلے ہی جو ہے وہ تشیع کافی زیادہ دھڑوں کا شکار ہوتی جا رہی ہے، یعنی کوئی جو ہے وہ میں بس اتنا یہ بتا دوں آپ کو کہ اگر کسی بندے سے بات کی جائے جو کہ امیر المومنین کی شہادت کا نماز میں قائل ہے، شہادت ثالثہ کا قائل ہے، وہ آگے سے آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہم ولایتیوں کی نماز ہے اور تم جو ہے نا فقہا کے ماننے والوں کی نماز ہے، یعنی وہ ابھی سے یہ کہنا شروع کر دیں۔ اگر تو آپ مناظرے کی شکل اس چیز کو دیں گے تو پھر اس کے بعد تو سمجھیے یہ ایک عملی شکل اختیار کر جائے گی، لوگ یہی کہیں گے کہ واقعا یہ جو ہے نا الگ ہے، امیر المومنین کی ولایت کے قائل نہیں ہے اور اس طرح کی بات ہے۔ اگر اس کا بہترین رائے حل آپ ہم سے پوچھیں تو رائے حل اس کا بہترین یہی ہے کہ آپ مومنین کو حقیقی جو روایت اگر آئی ہے تو تشدد کے حوالے سے اگر آپ کے پاس کوئی روایت ہے آپ اس کو پیش کریں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ روایت ٹھیک ہے یا نہیں۔ یہ ایک مناظرہ نہیں بلکہ ایک علم مکالمہ ہو۔ آپ اگر پاکستان میں آ کر تو وہ ہر صورت کسی نہ کسی صورت آپ سے آپ کی جو ایک گفتگو آپ کی ایک ڈیبیٹ ہوگی اس کو وہ ایک مناظرے کی شکل دینے کی کوشش کرے گا، جبکہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کے بیچ میں اگر ایک علمی مکالمہ ہے، دیکھیں اگر تو بحث یا مکالمہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ اگلا ہدایت کی جو ہے تلاش میں ہے، یعنی اگر آپ کی کہیں غلطی ہے تو آپ کو صحیح کرے اور اگر اس کی کہیں غلطی ہے تو وہ ٹھیک وہ خود کو کرے، تو پھر تو یہ ایک ڈیبیٹ صحیح ہے۔ لیکن اگر اس صورت میں آتا ہے کہ مجھے معلوم ہے میرا موقف ٹھیک نہیں ہے، میرے دلائل ناقص ہیں، اس کے باوجود میں نے لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، یعنی میں نے بس اس چیز کے اوپر اٹل ہو جانا ہے، ڈٹ جانا ہے، یعنی یہ سمجھ لیں کہ لوگ اس وقت شہادت ثالثہ کو لے کر اس قدر ایک قسم کی شدت اختیار کر گئے ہیں، وہ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہ رہے۔ اگر ان کے سامنے روایت معصومین آپ سامنے پیش کر بھی دیں گے تو آگے سے اس کو جو ہے نا فوراً اٹھا کر دیں گے غلط کہ نہیں یہ چیز ہے ہی نہیں۔ مناظرے کی شکل نہ دیں بلکہ اس کو مکالمے کی شکل دیں، عام مومنین سے نہیں بلکہ ان سے کہ جو شہادت ثالثہ کے قائل ہیں۔ جس طرح آپ پہلے ہی شاید آغا حسنین کاظمی کے ساتھ اس بارے میں کافی ڈیبیٹ کر چکے ہیں، کافی کر چکے ہیں، لیکن وہ ایک مناظرہ نہیں تھا، وہ ایک مکالمہ تھا۔ لیکن دوسرے بہت سے لوگ ہیں جو کہ ایک مناظرے کی ضرورت دینا چاہتے ہیں۔ اب ایک ایک کے نام اگر بندہ لینا شروع کر دے تو شاید شو یہیں پر ہی ختم ہو جائے گا۔ میں اگر خلاصہ کروں پوری بات کا، یہ کہوں گا کہ مناظرہ نہیں، مناظرہ ہمیشہ مخالفین کی جماعت سے کیا جاتا ہے کہ علمی نظر آپ علمی مکالمہ کریں، ان کے ساتھ ایک بحث کریں۔ انشاءاللہ یہ موضوع ایسا نہیں ہے کہ جو کبھی سالو نہ ہو، یہ دوسرے مثلا جی اخباری اور اصولی والا ہی موضوع نہیں ہے، یہ ایسا موضوع ہے جو سالو ہو سکتا ہے۔ جی 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 بالکل علی نقی صاحب ہو چکے ہیں جی، اون صاحب آ چکے ہیں واپس۔ تو اون صاحب ہمارا جو ہے وہ اختلاف اسی موضوع پہ ہو رہا ہے کہ باقاعدہ مناظرے کے مقابلے میں مناظرہ رکھا جائے اور ایک تاثر دیا جائے کہ واقعی شیعہ کے دو گروہ بن چکے ہیں جس طریقے سے اہل سنت کے بٹ چکے ہیں، یا فقط علمی مکالمے کی فضا رکھی جائے اور ایک دوسرے کو کیا ہے دلائل کو پرکھا جائے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ ضرورت ہمارے معاشرے میں کس بات کی ہے؟ جی قبلہ، یہ اس سے بہتر تو کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ علمی جو مسائل ہیں ان کو علمی طریقے سے ہی حل کیا جائے اور علمی مکالمے کیے جائیں کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کے ابہام دور ہوں۔ لیکن جن کے دل میں ابہام نہیں ہے، فقط وہ اپنے کسی ٹاسک کے اوپر عمل کر رہے ہیں، جیسے یہ اظہر ایدھی صاحب ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنے جاہل ہیں کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ایک صحیح روایت کے مقابلے پہ کسی مرسل روایت کی جو ان سے کیا حیثیت ہوتی ہے۔ وہ ان تمام چیزوں کو جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس قوم کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کے ٹاسک کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایسے لوگ جو پلانٹیڈ ہیں، جن کو علمی میدان میں بلایا جاتا ہے تو وہ وہاں پر آتے بھی نہیں ہیں، لیکن ممبر کے اوپر جب وہ جاتے ہیں تو وہ چیختے چنگاڑتے ہیں اور عام عوام جو ان کی اس سے اثر لیتی ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ پھر کون سا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ جی اون صاحب، میرا یہ سمجھنا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ عام عوام ہے، سادہ عوام ہے، بیچاروں کو پتہ نہیں چلتا کہ کون ہمیں توڑ رہا ہے، کون ہمارے فرقے بنا رہا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ عام عوام کون سی ہے؟ یہ عام عوام وہ ہے کہ اگر ان سے آپ پوچھیں کہ اچھا جو ہے وہ گلیکسی اور سیمسنگ کا موبائل کس دکان سے ملتا ہے، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ صحیح موبائل دیتا ہے اور وہ بندہ صحیح موبائل نہیں دیتا۔ ان سے پوچھیں کہ آپ کے علاقے میں اچھا مرغی فروش کون ہے، قصاب اچھا کون سا ہے، کون اچھا گوشت دینے والا ہے، وہ بھی ان کو پتہ ہوتا ہے۔ ان سے پوچھیں کہ اچھا مستری آپ کا کون سا ہے، تو وہ بھی انہیں پتہ ہوتا ہے۔ ان سے پوچھیں کہ فلاں علاقے میں فراڈیا بنتا ہے، اس کو پیسے نہیں دینے، یہ بھی ساروں نے پتہ ہوتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز کے انہیں پتہ ہے کہ موبائل کہاں سے ملتے ہیں، ٹماٹر اچھے کہاں سے ملتے ہیں، پیاز اچھے کہاں سے ملتے ہیں، گوشت کہاں سے اچھا ملتا ہے۔ جب دین کا مسئلہ آتا ہے تو یہ عوام بولی بن جاتی ہے، کہتی ہے جی ہم تو سادہ سی عوام ہیں،
ہمیں کیا پتا کون آ کے ہمیں گمراہ کر کے چلا جاتا ہے، کون آ کے ہمیں توڑ دیتا ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بہانے ہیں ان سادہ لوگوں کے کہ جو حقیقت میں دل کے اندر فقہا کا بغض جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں، کہ جن کی اولین تربیت اور پیدائش کے بعد ہی وہ تبرہ کرنا اور فقہا اور علماء کو گالیاں دینا شروع کرتے ہیں، تو ان کے دل میں ایک بغض اور نفرت سی آ چکی ہے۔ وگرنہ اگر آپ کہیں کہ یہ سادہ سی عوام ہے اور انہیں پتہ نہیں چلتا کہ کون خطیب جو ہے وہ ان کے درمیان دراڑیں پیدا کر رہا ہے، کون تفرقہ پیدا کر رہا ہے، تو ایسی وجہ نہیں ہے۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ سادہ قوم ہے اور یہ بولی قوم ہے، تو ان کو تو جو ہے وہ علمی مکالمے کا سمجھ نہیں آتا، تو لہٰذا ان کو مناظرے کے مقابلے میں ہم مناظرہ کر کے دکھائیں گے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ کوئی کسی نے ماں کا دودھ پیا ہے تو آؤ میرے سامنے ثابت کرو، میں ثابت کرتا ہوں، تو ہم بھی کہیں گے کہ اگر تمہارے جسم میں جو ہے وہ خون ہے یا پانی ہے یا تم نے دودھ پیا تو آؤ تمہارے سامنے ہم ثابت کرتے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح سے ہم بات کریں گے تو وہ جو سادہ قوم ہے نا انہیں بڑی سمجھ آ جائے گی۔ میرے مطابق یہ ہے کہ نہیں، سادہ قوم جو سادہ ہے، اگر تو وہ واقعی نہیں سادہ ہے تو پھر تو ایسے سادہ لوگوں کی، بے بصیرت لوگوں کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ امام زمانہ کو جو ضرورت ہے وہ بابصیرت نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ ایسے جو سادہ لوگ ہوتے ہیں وہ ہر زمانے میں رہتے ہیں، ان کے اوپر ٹینشن دینا، ان کو توجہ دینا، اس چیز کی کیا ضرورت نہیں ہوتی۔ اصل ضرورت کیا ہے کہ پڑھا لکھا جوان جو علمی مکالمہ کرنا جانتا ہے، اگر وہ اس چیز سے قائل ہو رہا ہے اور وہ آپ کو خارج از تشیع کہہ رہا ہے، منکر ولایت کہہ رہا ہے، تو اس کو آپ لے کر آئیں، اس سے کیا آپ گفتگو کریں۔ جو اس طرح کے سادہ لوگ ہیں یا سادہ جان بوجھ کے بنے ہوئے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ آپ کہیں کہ ہم جو ہے وہ مناظرے کی ایسی فضا بنائیں شیعوں کے اندر کہ پھر شیعہ آپس میں مناظرے کر رہے ہوں، اور جو اہل سنت والے ہیں وہ شیعوں کی جو ہے وہ ویڈیوز بنائیں کہ دیکھو جی شیعہ گروہ کے آپس میں مناظرے ہو رہے ہیں اور ان کے گروپ بن چکے ہیں، جیسا کہ ہمارے 8 رکعت اور 20 رکعت والے حیاتی، مماتی اور رفع یدین اور دیگروں کے گروپ بن چکے ہیں، تو ان کے بھی گروپ بن چکے ہیں۔ تو اس طرح کی نقصان کیا ہے، اس کا زیادہ ہوگا۔ فائدہ چلیں 4 سادہ بندے وہ قائل بھی ہو جائیں گے، لیکن اس چیز کا کیا ہے نقصان، میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ ہوگا۔ لیکن آپ چونکہ پریکٹیکل عوام میں رہ رہے ہیں تو آپ کی جو بات ہوگی، ظاہری بات ہے میں اس کو زیادہ قبول کروں گا، اس وجہ سے کہ آپ کا تجربہ کیا ہے مجھ سے زیادہ ہے، آپ لوگوں میں رہ رہے ہیں، آپ کیا جان چکے ہیں۔ تو کیا مناظروں کے ہم متحمل ہیں، شیعہ قوم اس وقت مناظرے کی متحمل ہے یا مناظرے کی متحمل نہیں ہے؟ جس طریقے سے برصغیر میں مناظرے کا رواج ہے کہ بالکل فرقہ بازی اور گروہ بنا دیے جاتے ہیں، آپ کیا اس حوالے سے کہیں گے؟ نہیں، بالکل مناظروں کا ماحول نہیں بننا چاہیے، علمی مکالمے ہونے چاہیے اور انہی کے ذریعے سے ابہام جو ان سے وہ دور ہونے چاہیے۔ لیکن جو پلانٹڈ لوگ ہیں ان لوگوں کے خلاف بھی کوئی عملی قدم کرنے کی ضرورت ہے، یا تو ان لوگوں کو ممبروں سے ہٹانے کے لیے کوئی دوسرا رستہ اختیار کرنا چاہیے، یا تو ان کے اوپر جب کوئی فتنہ گری کرتے ہیں کوئی FIR وغیرہ لانچ کی جائے، یا پھر کوئی اور رستہ اختیار کیا جائے تاکہ کم از کم اپنی عوام کو، اپنے نوجوانوں کو ان کے شر سے محفوظ رکھا جا سکے۔ ان کو اگر آپ علمی میدان میں بلائیں گے تو وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ آپ نے اظہر حاجی صاحب کا جو ان سے پہلے وہ چیلنج کرتے تھے تو ہم نے ان کا چیلنج قبول کیا، تو پہلے ٹال مٹول سے کام لیتے رہے ہیں، اور جب کسی طرف سے دال نکلی تو انہوں نے کہا کہ حوزہ علمیہ کا جو ان سے کوئی فارغ التحصیل ہم سے بات کرے۔ اب آپ نے ان کا دعوت قبول کی ہے تو آپ دیکھیے گا، آپ چاہے پورا سال ان کا انتظار کریں مگر وہ آپ کے مقابل میں آنے والے نہیں ہیں۔ تو جب وہ آپ کے سامنے نہیں آئیں گے، آپ سے علمی مکالمہ نہیں کریں گے، فقط جا کر ممبروں کے اوپر فتنہ گری کریں گے، تو ان کے شر سے عوام کو کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں بھی ہمیں کوئی عملی قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہو گئے یہ ہم سب کا جو اسی بات کے اوپر اتفاق ہے کہ جو بھی ممبر سے اوپر سے اس طرح کے کلپس آ رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، اس کے اوپر عملی کام ہونا چاہیے۔ عملی کام کے طریقوں میں جو ہے وہ تھوڑا بہت اختلاف ہو سکتا ہے طریقے میں، تو ایک جس کے اوپر ہمارا جو ہے وہ اتفاق ہے کہ کم از کم علمی مکالمہ ہونا چاہیے، اس کلپس کا جواب آنا چاہیے اور عوام کو کیا آگاہ کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس کام کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، انشاءاللہ ہر ہفتے ہم بیٹھک کریں گے، اور جو کلپ ہمیں ذاکروں کے خطباء کے موصول ہوں گے، چاہے وہ عقائد کے حوالے سے ہوں، تشیع کے عقائد کو بگاڑنے کے حوالے سے ہوں اور دیگر چیزوں کے حوالے سے ہوں، تو انشاءاللہ ان کو زیر بحث لایا جائے گا، ادب کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، کسی کی اس میں کیا کوئی توہین نہیں کی جائے گی، واضح طور پہ بتلایا جائے گا کہ یہ جو بندہ حدیث پڑھ رہا ہے، فتویٰ دکھا رہا ہے، یہ کیا ٹھیک دکھا رہا ہے یا غلط دکھا رہا ہے یا غلط بیانی سے کام لے رہا ہے، یا اس کو خود بھی کیا ہے یہ بات سمجھ نہیں آئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ اس کے اوپر کیا کام کریں گے۔ باقی جو ہے وہ پاکستان کے جو میدان میں رہ رہے ہیں، تو اگر وہ کسی علاقے میں سمجھتے ہیں کہ ہم باقاعدہ مناظرے کا چیلنج دیں گے تو تب جا کے جو ہے وہ کام بنے گا، تو ظاہری بات ہے ہر کوئی اس حوالے سے بہتر فیصلہ کر سکتا ہے کہ امت کی اصلاح جو ہے وہ کیسے ہوگی۔
تو انشاءاللہ جو ہے وہ خدا ہم سب کو کیا ہے توفیق دے کہ ہم جو ہے وہ اس کام کی طرف بڑھیں اور اس کام کو کیا ہے لے کر آگے چلیں.